اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 3 تلک الرسل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور آج کے اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 92 نمبر آیت ہے۔ اس 92 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کے کمال کو یعنی بڑے درجے کو تم حاصل تب کر سکتے ہو جب اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ جو چیز تم پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں محبوب ہے، اس محبوب چیز کو جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، قربان کرو گے، تو تم بر جو ہے نیکی کا بڑا درجہ وہ حاصل کر پاؤ گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تم خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں ہیں، یعنی ان پر بھی تمہیں اجر ملے گا، لیکن اللہ کا وہ جو درجہ ہے نیکی کا بڑا درجہ اور اللہ کی رضا، وہ تمہیں اس وقت ملے گی جب اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا پر قربان کرو گے۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم حاصل کر سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے تم البر نیکی کو۔ البر ایک بڑی نیکی کو کہا جاتا ہے، نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، یعنی جو مال ہے اس میں سے کچھ کرنا ہے، سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مما ان چیزوں میں سے، تحبون جو تم پسند کرتے ہو، جن سے تم کو محبت ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں قرآن مجید کی تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والے صحابہ کرام موجود تھے، تو ہر ایک نے اپنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لانا شروع کر دیا، جس میں انصار جو تھے، مدینہ کے انصار، ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، جن کا باغ بڑا مشہور تھا، بڑا گھنا اور بڑی اس میں پیداوار، بڑے درخت تھے، جو کہ بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا، جس میں بی روحا ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں کبھی کبھار جاتے تھے، میٹھا پانی نوش فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو مناسب سمجھیں جس جگہ اس کو خرچ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا قیمتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کی جو فیملی والے ممبران ہیں، یعنی رشتہ دار، کزن وغیرہ، ان میں ان کو تقسیم کر دو، سب میں تھوڑا تھوڑا سا تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جا کر کے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے ایثار اور قربانی دی اللہ کے لیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرو، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ بے شک اللہ، بھی اس کو، اس کام کو، اس عمل کو جو تم کر رہے ہو، وہ چیز جو تم خرچ کر رہے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔
اس کا بھی اسی اعتبار سے تمہیں اجر ملے گا۔ آیت نمبر 92 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 93۔ آیت نمبر 93 میں یہ تذکرہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اسی طرح مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ ان تمام کا آپس میں یہ چلتا رہا، پیچھے آیات میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو ایک بات میں یعنی یہود نے مسلمانوں کو کہا، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ آپ جو ہے اونٹ کھاتے ہیں، حالانکہ اونٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وقت سے حرام ہے، اور آپ اونٹ کھاتے ہیں تو پھر کیسے آپ ملت ابراہیمی پر ہیں؟ اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حرام چلا آ رہا ہے، ہم نہیں کھاتے اس کو، اور ہماری تورات میں یہ لکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تمام کھانے کی چیزیں جو تھی حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت یعقوب ہے، آپ جانتے ہیں اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا، تو بنی اسرائیل ان کی اولاد میں، اور اس وقت جو ہے تمام چیزیں حلال تھیں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کر دیا اپنے آپ پر، کس کو؟ اونٹ کے گوشت کو۔ ان کو عرق النسا کی جو ہے بیماری تھی، تو انہوں نے نظر مانی اگر یہ صحیح ہو جائے تو میں اپنی محبوب کھانے میں سے محبوب کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بیماری ختم ہوئی، تو ان کو اپنی نظر مکمل کرنی تھی، تو انہوں نے وہ اونٹ کھانا ان کو پسند تھا، چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کی اولاد میں یہ حکم جاری کر دیا اللہ کی طرف سے کہ وہ حرام ہے، یعنی اونٹ ان پر حرام ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت میں یہ تھا، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے بعد۔ تو اللہ نے یہ تفصیل ذکر فرمائی کہ تمام چیزیں تھیں، حضرت یعقوب نے حرام کیا اپنے آپ پر نظر کی وجہ سے، نظر جو انہوں نے مانی تھی، کوئی شریعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام ہے اور تورات میں اس کا تذکرہ ہے، تو یہ بات غلط تھی، تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کل الطعام، تمام طعام یعنی تمام کھانے، کان حلن، تھے حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما، مگر جو، حرم، حرام کر لیا، اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر یعنی اپنے آپ پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے قبل کہ اتاری جاتی تورات، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تورات تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اتاری گئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو کافی پہلے آئے ہیں۔ تو یہود کا کہنا کہ یہ حکم تورات میں موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، فأتو، لے آؤ، بالتوراۃ، تورات کو، فتلوها، پڑھو اس کو، فتلو یعنی تلاوت کرو، پڑھو اس کو، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر حکم وہاں تورات میں موجود ہے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ فمن افترى، پھر جس نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، جس نے افطرا یعنی باندھا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں کہ تورات میں یہ حکم لکھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی یہود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شریعت میں حکم ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا، پیروی کرو، اتباع کرو، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے دین کی، حنیفہ، جو ایک طرف یعنی ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یکسو تھے،
وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، طریقہ ہے، تو اے مسلمانوں ان کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 95 نمبر آیت مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔